أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حضرات عزیز وقار، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور فضل کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر اللہ نے یہ خوشی کا موقع ایک روحانی اور اسلامی تہوار کی صورت میں ہمیں نصیب فرمایا ہے. ہم اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اسلامی تہوار صرف دو ہیں، دو عیدیں ہیں. ایک روزوں کے بعد والی عید اور ایک قربانی والی عید. ان دو کے علاوہ اسلام میں کسی عید کا تصور کوئی نہیں. بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ ان عیدوں کے علاوہ کسی اور یوم کو، کسی اور موقع کو عید بنا لینا، یہ یہودیوں کی روش اور ان کا طریقہ ہے. چنانچہ یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، آیۃ تقرؤونها فی کتابکم لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، کہ تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت موجود ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. یعنی وہ اتنی اہم آیت ہے. وہ کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کی اہمیت پھر میں کسی موقع پہ آپ کو بتاؤں گا. فی الحال اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کی وجہ سے ہی تو اسلام کا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، اسے ایک امتیازی شان ملی ہے. اتمام کسی دین کا کہ مہر لگ جائے اللہ کی طرف سے، اب نہ اس میں باہر سے کوئی چیز اندر آ سکتی ہے، نہ اندر کی کوئی چیز باہر جا سکتی ہے. ایسی مہر دنیا میں کسی دین پر، یہی وجہ ہے کہ پھر اس میں رد و بدل ہو گئی، تغیر تبدل ہو گیا اور اپنی خواہشات شامل ہو گئی دین کے اندر. کیونکہ مہر تو تھی نہیں، رستے تو کھلے تھے. جس کا جیسے جی چاہا اس نے ویسے ہی اللہ کے دین کو بدلا. جیسے تورات، انجیل، زبور، پچھلی کتابیں بدلی. لیکن اس کتاب کے متعلق بھی کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ حفاظت کا ذمہ ہمارا. اور اس دین کے متعلق بھی یہ مہر لگا دی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم. لہذا وہ اسی بات کے متمنی تھے کہ ہمارا دین تو اتنا تبدیل ہو چکا ہے، ہمارے مذہب کی کتاب اتنی بدل چکی ہے کہ ایک صحیفہ دوسرے صحیفے سے ملتا نہیں. ہائے کاش یہ مہر ہمارے دین پر ہوتی تو ہمارا دین بھی محفوظ ہوتا. اس لیے وہ خواہش کر رہے تھے کہ یہ آیت اگر ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس دن کو کیا بنا لیتے؟ عید کا دن بنا لیتے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا جواباً کہ مجھے بخوبی پتا ہے کہ یہ آیت کب اتری. میں سال کا بھی مجھے پتا ہے، مجھے مہینے کا بھی پتا ہے، مجھے دن کا بھی پتا ہے، مجھے موقع اور وقت کا بھی پتا ہے کہ یہ آیت
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پہ اتری تھی اور ذوالحجہ کے مہینے میں اتری تھی اور حج کے موقع پہ اتری تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اور عصر کے وقت اتری تھی۔ مجھے سارا کچھ پتا ہے، لیکن عید ہم نہیں بنائیں گے اس دن کو، کیونکہ عید وہی ہے جسے محمد رسول اللہ نے عید بنا دیا ہے بس۔ اور وہ کتنی ہے؟ بولیے کتنی ہے؟ تو یہ جو آپ کو آئے دن عیدیں نئی نئی نظر آتی ہیں، کوئی کسی دن کو جشن اور عید کا دن بنایا پھرتا ہے، کوئی کسی دن کو، کوئی کسی دن کو، آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اپنی مرضی سے کسی دن کو عید بنا لینا، چاہے وہ میلاد النبی کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے ہو، اپنی مرضی سے کسی دن کو عید بنا لینا، یہ طریقہ کس کا ہے؟ بولیے، یہودیوں کا، یہ ان کی خواہش ہے۔ یہ ابتدائی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے تہوار بس یہی ہیں، دو عیدیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفتاً دی ہیں، ہم اگر انہی کا ہی حق ادا کر پائیں تو بڑی بات ہے۔ دوسری بات، اسلامی تہوار جو ہوتا ہے یہ باقی مذاہب کے تہواروں کی طرح تہوار نہیں ہوتا۔ باقی مذاہب کے تہواروں میں کیا ہوتا ہے؟ حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے، لہو و لعب، کھیل تماشا، شراب کباب شباب، یہ سب کچھ عروج پہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں، معصیتیں اور ناچ کود ہلڑ بازی اور اس طریقے سے بےہودہ اول بکنا اور عزتوں کو پامال کرنا، عزتوں کو تار تار کرنا، اپنے اندر اور من کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حد انسانیت کو بھی پار کر جانا، یہ باقی مذاہب کے تہواروں میں ہمیں عام نظر آتا ہے۔ لیکن جو تہوار اسلامی ہے، ان تہواروں کی خوبی یہ ہے کہ ان تہواروں کے اندر حیوانیت کا نہیں بلکہ روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ کس کا غلبہ ہوتا ہے جی؟ باتیں میری توجہ سے سنیں، قیمتی باتیں ہیں آپ کے سمجھنے کی، فائدے کی۔ اسلامی تہوار اور باقی مذاہب کے تہواروں میں فرق کس چیز کا ہے؟ حیوانیت اور روحانیت کا۔ ان کے ہاں تہواروں میں حیوانیت غالب ہوتی ہے کہ وہ انسانیت کی حدوں کو بھی پار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں تہواروں میں روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ کس طریقے سے بھلا؟ آگے پیچھے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جب ہمارا تہوار عید کا آتا ہے ہم نمازیں بھی 6 پڑھ لیتے ہیں، نمازیں بھی 6 پڑھ لیتے ہیں، ایک نئی نماز پڑھ لیتے ہیں عید کی، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سنیے، پھر وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، وہ پڑھتے کس انداز سے ہیں؟ باقی 5 نمازوں کے لیے ہمیں حی علی الصلاۃ کہہ کے بلایا جاتا ہے، لیکن تہوار کی جب نماز آتی ہے، عید کی جب نماز آتی ہے، تو ہم اپنے مالک کے حضور پوری فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے آذان کے بغیر، یعنی بلائے بغیر اس کے دربار کے اندر حاضر ہوتے۔ روحانیت ہے نا؟ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو دوسری بات کہ اسلامی تہواروں میں کیا ہوتی ہے جی؟ روحانیت۔ جب روحانیت ہوتی ہے تو پھر ہمیں بھی یہ تہوار گزارنے چاہیے روحانیت کے ساتھ۔
کس کے ساتھ جی؟ روحانیت کے ساتھ، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی بڑائیاں بیان کرتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ روزوں کی تکمیل کا ذکر کیا نا، اول فرض کیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے روزے فرض ہیں لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تمہیں پرہیز کی عادت ڈال جائے تاکہ اگلی زندگی تمہاری اسی طرح پرہیز کے ساتھ گزرے جس طرح خود رمضان کا مہینہ پرہیز کے ساتھ تم نے گزارا ہے۔ لیکن وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جس وقت یہ عدت اور یہ گنتی اور یہ مدت اور یہ مہینہ اور یہ روزے پورے ہو جائیں تو پھر اگلا حکم تمہارے لیے میں یہ دیتا ہوں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ چونکہ آگے ہے عید، اور عید ہے اسلامی تہوار، اور اسلامی تہوار میں ہوتی ہے روحانیت، اس لیے میرا حکم یہ ہے کہ جب روزوں کی گنتی پوری ہو جائے تو تمہاری زبانوں پہ ترانے ہونے چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، زور سے اللہ اکبر لا میری مرضی سے نہیں پڑھا جا رہا، اللہ کا حکم قرآن کریم کے اندر اسی صورت میں آتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ روزوں کی گنتی تم سے پوری کروائی ہے، تو روزوں کی گنتی پورے کروانے کے بعد میں تمہیں اشارہ اس بات کا دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کے گزرنے کے بعد تمہارا اسلام نہیں ختم ہونا چاہیے، تمہارا ایمان نہیں ختم ہونا چاہیے، تمہاری روزوں کی اور نمازوں کی پابندی ختم نہیں ہونی چاہیے، تمہارے تقوی اور پرہیز کی عادت ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں ادھر سے رمضان گزرے تو پھر بھی تمہاری زبانوں پہ ترانہ یہی جاری ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی میں تمہاری زبانوں سے ترانے یہ سننا چاہتا ہوں، پاک ہے میرا اللہ جس کا کوئی شریک کوئی نہیں، وہی ساری کائنات میں سے سب سے بڑا ہے، یعنی شریکوں سے پاک ماننا ہے اسے، تبھی تو وہ بڑا ہو سکتا ہے، وگرنہ جو کام وہ کرتا ہے وہ کام اگر مخلوق بھی کرنے لگ جائے، اور جس طرح ہم کہتے ہیں وہ داتا اور علی حجویری بھی داتا، یعنی وہ بھی دیتا ہے یہ بھی دیتا ہے، خود بتاؤ پھر بڑا کون ہوا ان میں سے؟ اگر وہ بھی وہی کام کرتا ہے اور یہ بھی وہی کام کرتا ہے تو پھر بڑا تو اللہ نہ رہا۔ اللہ کی بڑائی تب ہو سکتی ہے جب عقیدہ یہ رکھا جائے کہ اس پوری کائنات کے اندر داتا ہے تو اکیلا کون؟ زور سے کہو، میں کہتا ہوں اور زور سے کہو، کون ہے؟ داتا ہے تو اکیلا کون؟ وہی ہے سب کو دینے والا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ تو ہی ہے دینے والا، تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ
اللہ کی بڑائی تب قائم رہ سکتی ہے جب شریکوں سے پاک مانا جائے. اگر اللہ کا کوئی شریک ہو تو پھر وہ بڑا تو نہ رہا. بڑائی اسی صورت کے اندر ہے کہ وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا. جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا. یہی گلی کوچوں میں پڑھنے کا آج ہمیں حکم ہے. گھر سے نکلو عید کے لیے تو پڑھتے آؤ اللہ اکبر اللہ اکبر. مسجد میں آ جاؤ تو یہاں بھی پڑھتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں سے نکل کے گھر جانے لگو تو پڑھتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر. بازار میں نکلو تو پڑھتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستوں سے میل ملاقات کے لیے نکلو تو پڑھتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر. رشتہ داروں کے پاس عیدی ملنے جاؤ تو پڑھتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کے لیے آؤ تو پڑھتے آؤ اللہ اکبر اللہ اکبر. واپس گھر جانے لگے تو پڑھتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر. الغرض میرا حکم یہ ہے کہ عید کا دن جس وقت شروع ہو تو عید کے دن کے آغاز سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کی زبان پہ ترانے میرے آتے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کھڑا کون ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا کون ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں سچا کون ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں موحد کون ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا محب کون ہے. کیوں دیکھنا چاہتا ہوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سارا مہینہ تم نے محنت کی ہے روزوں والی، تم نے سارا مہینہ محنت کی ہے تراویح والی. یہ محنت اور یہ تراویح والی محنت، روزے والی محنت تم سارا مہینہ کرتے آئے ہو. اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس وقت مزدور محنت مکمل کر لے تو اخیر میں مزدوری مل جایا کرتی ہے. میں آج تمہاری زبانوں سے اپنے نعرے اس لیے سننا چاہتا ہوں کیونکہ آج میں نے انعام دینا ہے، آج میں نے تمہیں نواز دینا ہے، آج میں نے تمہارے لیے مغفرت کے اعلان کر دینے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دینے ہیں. اسی وجہ سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے تم میں سے پڑھنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس جس کی زبان میں یہ ترانہ ہوگا اور جس جس کے دل میں یہ عقیدہ ہوگا، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے یہ عید پڑھنے کے لیے یہاں آ رہا ہوگا اور میں فرشتوں کو اس کے رستے پہ کھڑا کر کے اس کو ندا دلواؤں گا، خوشخبری دلواؤں گا. اور محنت کرنے والے، روزے رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، عقیدہ اچھا رکھنے والے، تجھے مبارک ہو. آج عید کے دن اللہ نے تجھے جنت انعام میں دے دی ہے. یہ ہے جی مقصد عید کا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے تم میں سے میرا شکر گزار. اللہ. تو میں نے آپ کے سامنے فی الحال 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات کون سی کی ہے کہ عید کیا ہے؟ تہوار اسلامی، اور اسلامی تہوار صرف 2 ہیں. کوئی نیا تہوار بنانے کی کوشش کرنا یہ طریقہ کن کا ہے؟ یہودیوں کا. دوسری بات کیا کہی کہ اسلام کا تہوار اور باقی مذاہب کا تہوار فرق کیا ہے؟ ادھر حیوانیت ہی حیوانیت ہوتی ہے، یہاں روحانیت ہی روحانیت ہوتی ہے.
اور تیسری بات یہ کہی کہ یہ عید کا تہوار رکھا کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کو، اس مزدور کو جس نے پورا مہینہ محنت کی ہے، آج کے دن میں اسے جنت والا انعام دے رہا ہوں۔ تو اس لیے بلوایا جا رہا ہے کہ آج گواہی ہو جائے ذرا۔ اور دوسری بات جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یہ عید کے متعلق جو میں نے بات کرنی تھی کر لی۔ اب میں ذرا دوسری بات بقیہ جو وقت بچا ہے 5-7 منٹ میں وہ کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہیں مسلم امہ، اور ہمارا یہ نظریہ ہے جو قرآن نے بتایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سارے آپس میں کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ بھائی۔ اور جو بھائی ہوتا ہے نا، وہ بھائی کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مومن کی نشانی بیان کرتے ہوئے کہ مومنوں کی آپس میں مثال جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، چاہے کابل میں بستا ہو، چاہے شام میں بستا ہو، چاہے افغانستان میں بستا ہو، چاہے انڈیا میں رہتا ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے برما میں ہو، چاہے کسی ملک اور دنیا کے کسی خطے اور خطے پہ رہتا ہو، مثال ان کی جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتکا منہ عضو، جب اس جسم کا کوئی ایک عضو اسے کانٹا چبھتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو پھر اشتکل جسد کلہ، اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے تکلیف صرف اسی عضو تک محدود نہیں رہتی، پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا تمہاری مثال یہ ہے کہ تمہارے کسی بھائی کو تکلیف ہو رہی ہو، تم یہ نہ سمجھو یہ ان کا معاملہ ہے، بلکہ تم یہ سمجھو کہ یہ ہمارا اپنا، میرے بدن، میرے جسم کا معاملہ ہے۔ تمہیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، جیسا کہ علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں ہر پیرو جوان پہ تاب ہو جائے۔ یہی اللہ کے کلام کا مطلب ہے، یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کس طریقے سے دنیا میں ہمارے بھائیوں کو کاٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے دنیا میں ہمارے بھائیوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے دنیا میں ہمارے بھائیوں کی بوٹیاں کی جا رہی ہیں، کس طریقے سے ان کے گھروں کو، اور تم آئے ہو اچھے لباس پہن کر، اور تم آئے ہو اپنے بچوں کو ہاتھوں میں انگلیاں پکڑوا کر، اور تم آئے ہو اپنے بچوں کو کھلونے دلوا کر، تم آئے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ ہنس مزاج کر کے، تم آئے ہو خوشی خوشی دوستانہ ماحول میں، تمہاری عید گزر رہی ہے پھولوں کی برسات میں، اور تمہارے بھائیوں کی عید آج گزر رہی ہے فلسطین کے اندر۔ کس طریقے سے یہودیوں نے کاٹ رہے ہیں پچھلے 4-5 دنوں سے، کس طریقے سے بمباریاں ہو رہی ہیں، کس طریقے سے ان معصوموں کی لاشوں کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے اقصی کو ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ کون اقصی، کون سی مسجد اقصی؟ پہچانتے ہو مسجد اقصی کیا ہے؟ کبھی سوچا تم نے مسجد اقصی کیا ہے؟ مسجد اقصی وہ گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جو
جو اس زمین کے اوپر خانہ کعبہ کے بعد دوسری مسجد زمین پہ ہوئی بنی ہے. پہلی مسجد مسجد حرام تھی, دوسری مسجد 40 سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دوسری مسجد اقصی والی بنائی, اور جس کے اندر یہودی آج اونٹوں سمیت داخل ہو جاتا ہے. گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آوازیں ہر وقت آتی رہتی ہے. پڑھنے والے نماز مسلمین کو ان کو دھکے دے دے کے مار مار کے نکالا جاتا ہے, تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے قبضے پہ قبضہ قبضے پہ قبضہ قبضے پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. ان کی رہائشیں چھینی جا رہی ہیں. مقصد یہ ہے کہ اقصی کو گرا کر ہم یہاں پہ اپنا بنائیں گے عبادت خانہ, ہم دجال کی آمد کی تیاریاں کریں گے, پھر یہیں سے دجال کے لشکر کو اٹھا کے پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے, اور دجال کے جھنڈے کے نیچے جماؤں کے دنیا میں اپنا نام پیدا کریں گے. حالانکہ یہ اقصی وہ مسجد ہے جو دوسرا گھر ہے, یہ اقصی وہ مسجد ہے جو تمام انبیاء کرام کا مسکن ہے. یہ اقصی وہ مسجد ہے جو ملک شام کے علاقے اور اس جزیرہ عرب میں واقع ہے, جس جزیرہ عرب کو ارض الانبیاء کہا گیا کہ یہ نبیوں کی سرزمین ہے. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ قیامت والے دن میدان محشر قائم ہوگا. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے جنات پر, انسانوں پر بھی. یہ وہی اقصی مسجد ہے, یہ وہی زمین ہے جہاں پہ وہ چونٹی والا واقعہ پیش آیا کہ چونٹی کی آواز کو سلیمان نے سن لیا تھا. یہ وہی اقصی ہے جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معبد خانہ بنا ہوا تھا. یہ وہی اقصی مسجد ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. یہ وہی اقصی مسجد ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اوپر اٹھایا گیا. یہ وہی اقصی مسجد ہے کہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ سفید مینارے پہ نازل ہوں گے. یہ وہی اقصی مسجد ہے جہاں, یہ وہی سرزمین ہے جہاں مقام لد باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. یہ وہی سرزمین ہے جہاں بی بی مریم کی پاک دامنی کی گواہیاں اللہ دیتا رہا. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے تھے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, اور داخل ہو جاؤ اس سرزمین کے اندر. یہ مقدس ہے, پاک ہے, شرک سے پاک ہے, اسے مقدس کہا گیا. اور سنیے ذرا, یہ وہی سرزمین ہے جہاں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات آئے تھے. یہ وہی اقصی مسجد ہے جہاں 1,24,000 نبی جمع ہوئے اور میرے محمد نے امامتیں کروائی تھی. یہ وہی اقصی مسجد ہے جہاں پہ براق کو مانا گیا تھا. یہ وہی اقصی مسجد ہے جہاں سے میرے محمد نے معراج کا سفر شروع کیا تھا. کیا بتاؤں میں اقصی کی شان ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی عام سی مسجد ہے جس کو یہودی چھیننا چاہتے ہیں. اوے یہ تمہاری ہے, تمہاری ہے, تمہاری ہے, تمہاری آن ہے, تمہاری شان ہے, تمہاری غیرت ہے, تمہاری تاریخ ہے, اور تمہارے نبی کی مسجد, تمام نبیوں کی مسجد اے انبیاء کا مرکز, بس روحانیت کا مرکز. وہاں ایک نماز پڑھنے والے کو 500 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ اقصی آج یہودی تم سے چھین رہے ہیں, بمباریاں کر رہے ہیں. آج عید مت گزارنا اپنے دھن کے اندر اور اپنی مستی کے اندر. آج کے دن اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا کہ ہمارے پاس یہاں پہ سوائے دعا کے اور کوئی ہتھیار نہیں اور کوئی رستہ نہیں. اور ساتھ ساتھ یہ دعائیں کرتے رہنا, اے رب ہمارے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما, ان کی بے غیرتی کو ختم فرما, انہیں غیرت نصیب فرما. یہ جناب دنیا کے اندر 150 کروڑ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے
आसमान से अबाबीलों के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। और तैयब और तगान के उस्ताद कहते हैं कि अगर अब की बार अबाबीलें आई, अल्लाह का लश्कर आया, तो वो सिर्फ उनके ऊपर कंकर नहीं गिराएगा, वो मुसलमानों के ऊपर भी कंकर गिराएगा जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, जिन्हें एक दूसरे की परवाह नहीं, एक दूसरे की फिक्र नहीं, जिहाद से गाफिल, किताल से गाफिल, जिहाद को दहशतगर्दी कहने वाले, जिहाद को इंतहा पसंदी कहने वाले। यहूदियत का एक इलाज है, दुआएं अपनी जगह पे, वजीफे अपनी जगह पे, ये सारी तकरीरें अपनी जगह पे, लेकिन अक्सा छुड़वानी है तो इलाज एक ही है, अल जिहाद, अल जिहाद। अगर तुमने यहूदियों से ये अक्सा वापस लेनी है तो एक ही रास्ता है, अल जिहाद, अल जिहाद। अगर तुमने इस सरजमीन को आजाद करवाना है, रास्ता एक ही है जो अल्लाह के कुरान ने बनाया। वगरना ये वो पलीद कौम है, ये यहूदी वो बेगैरत कौम है जिन्होंने अपने नबियों को कत्ल किया था। कल इन्होंने अपने नबियों को कत्ल करके जश्न मनाए थे, आज ये अक्सा के अंदर दाखिल होकर जश्न मनाते हैं। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। बहरहाल मैं थोड़ा आपकी गैरत को झंझोड़ना चाहता था, आपको एहसास दिलाना चाहता था कि अक्सा हमारी है, वो मस्जिद हमारी है, वो मुसलमान हमारे भाई हैं। हमने हर वक्त उनके लिए अपने दिल में दर्द भी रखना है, दुआएं भी करनी है, और अगर अल्लाह मौका दे तो आगे बढ़ के उनकी मदद भी करनी है इंशाअल्लाह। हाथों को खड़ा कीजिए, ये जज्बा रखते हैं आप। अल्लाह हम सबको खैरत नसीब फरमाए, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। पहले बड़ी लेट हो गई है तो सफे दुरुस्त फरमाए, नमाज़ ईद अदा करते हैं।